1514 میں ہونے والی ایک جنگ نے مشرق وسطی کا نقشہ ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا؟ خود کو ناقابل شکست سمجھنے والے صفوی حاکم شاہ اسماعیل کو لمبی چپ کیوں لگ گئی؟ چالدران میں شکست نے ایران کو کمزور کرنے کی بجائے مضبوط کیسے بنا دیا؟ صفوی حکومت نے ایسا کیا کیا کہ ان کے زوال کے بعد بھی ایران کی شیعہ شناخت کو فرق نہ پڑا اور 5 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی ایران شیعہ ہے؟ وہ ایک عنصر کیا تھا جس نے ایران میں شیعہ شناخت کو بہت مضبوط اور گہرا کر دیا؟ گزشتہ صدی کے آخر میں برپا ہونے والا انقلاب کیا صفوی سلطنت کی پلے بک سے ہی لیا گیا تھا؟ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ سوال وہی پرانا ہے حضور کہ ایران شیعہ کیسے بنا اور 5 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اب بھی شیعہ کیسے ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے طاقت اور حکمت، یعنی پاور اینڈ اسٹریٹجی۔ جن دوستوں نے اس پوڈ کاسٹ کا پارٹ 1 دیکھ رکھا ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ صفوی سلطنت نے ایران میں ایک بڑی مذہبی اور سیاسی تبدیلی کا آغاز کیا۔ شیعہ اثنا عشری مذہب کو ریاستی مذہب بنایا گیا اور اس کے ذریعے ایک نئی شناخت تشکیل دی گئی۔ مگر اب کہانی ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہونے والی ہے، ایک ایسا مرحلہ جہاں حق و باطل کا فیصلہ نظریات نہیں بلکہ توپیں کریں گی، جہاں عقائد نہیں بلکہ فوجی ٹیکنالوجی فیصلہ کن کردار ادا کرے گی، اور جہاں ایک نوجوان بادشاہ کا ٹکراؤ اپنے وقت کی انتہائی طاقتور سلطنت سے ہو جائے گا۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک طرف تھی صفوی سلطنت جس کی قیادت اب بھی شاہ اسماعیل کے ہاتھ میں تھی، دوسری طرف تھی عثمانی سلطنت جو اس وقت دنیا کی سب سے منظم، طاقتور اور جدید فوج رکھنے والی سلطنت تھی۔ یہ صرف 2 ریاستوں کی جنگ نہیں تھی، یہ 2 شناختوں کا تصادم تھا۔ ایران ایک نیا مذہبی نظام بنا رہا تھا اور عثمانی اپنی خلافت اور سنی طاقت کو مضبوط کر رہے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ مگر صفویوں اور عثمانیوں کا ٹکراؤ اچانک نہیں ہوا۔ دونوں سلطنتوں کے درمیان سرحدی تنازعات تھے اور مذہبی اختلاف بھی شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ عثمانی سلطان صفوی ایران کو ایک انقلابی اور غیر مستحکم ریاست سمجھتے تھے، جبکہ صفوی عثمانیوں کو مذہبی انتہا پسند اور اپنا سیاسی دشمن گردانتے تھے۔ اور جب 2 طاقتیں ایک دوسرے کو صرف حریف نہیں بلکہ نظریاتی دشمن سمجھنے لگیں تو جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے۔ مثال پاکستان اور ہندوستان کی آپ کے سامنے ہے۔ تو حضور دونوں عثمانی اور صفوی ایک دوسرے کو نظریاتی دشمن سمجھنے لگے اور جنگ ناگزیر ہو گئی، اور جنگ ہوئی۔ سال تھا 1514، میدان تھا مشرقی اناطولیہ کا ایک علاقہ چالدران، جہاں تاریخ کا ایک ایسا مارکا ہونے والا تھا جس نے مشرق وسطی کا مستقبل بدل دیا۔ ایک طرف تھا عثمانی سلطان سلیم اول، دوسری طرف تھا نوجوان صفوی بادشاہ شاہ اسماعیل اول۔ حضور یہاں ایک بات بہت اہم ہے اور یہ اہم حقیقت سمجھنا ضروری ہے کہ صفوی فوج زیادہ تر گھڑ سوار قبائل پر مشتمل تھی جو اپنے بادشاہ سے جذباتی وابستگی اور بہادری کے بلبوتے پر جنگیں جیتتی آئی تھی، مگر اس طرح منظم نہ تھی، یعنی تنظیم کا فقدان تھا، اور جنگی ٹیکنالوجی میں بھی نسبتاً پیچھے تھی۔ جبکہ عثمانی فوج جدید توپ خانہ رکھتی تھی، اس کے ہاں منظم فوجی نظام تھا، جنیسری دستے دنیا کے بہترین فوجی سمجھے جاتے تھے۔ عثمانی دنیا کی سپر پاور تھے اور ان کی فوج اس دور میں یورپ سے بھی بہتر جنگی ٹیکنالوجی استعمال کر رہی تھی۔ خاص طور پر عثمانی بارود کو جنگ میں مہارت سے استعمال کرنے میں کمال رکھتے تھے، اور یہی مہارت فیصلہ کن ثابت ہونے والی تھی۔ یاد رہے کہ ایران کا نوجوان صفوی حکمران شاہ اسماعیل ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ اس نے بہت کم عمر میں فتوحات حاصل کی تھیں، قزلباش قبائل کو متحد کیا تھا، اور وہ خود کو خدا کی طرف سے بھیجا گیا فاتح سمجھتا تھا جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی فوج بھی اس پر اندھا اعتماد اور اعتقاد رکھتی تھی۔ بہت سے سپاہی اسے ایک عام بادشاہ نہیں بلکہ ایک روحانی رہنما سمجھتے تھے، لیکن تاریخ میں اعتماد ہمیشہ فتح کی ضمانت نہیں ہوتا۔ جنگ چالدران کا آغاز ہوا، لڑائی شروع ہوئی، فضا بارود اور گرد سے بھر گئی۔
صفی گھڑ سوار پوری طاقت سے حملہ آور ہوئے. وہ اپنی روایتی بہادری کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے، مگر عثمانی توپوں کی گرج چمک ایک الگ ہی رنگ دکھا رہی تھی. ہر بار جب صفی فوج آگے بڑھتی تو عثمانی توپوں کی یلغار انہیں روک دیتی. یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار صفیوں کو احساس ہوا کہ عثمانیوں کے خلاف جنگ صرف تلواروں سے نہیں جیتی جا سکتی. جنگ تیزی سے عثمانیوں کے حق میں جانے لگی. صفیوں کی صفوں میں دراڑیں پڑنے لگیں، قزلباش جنگجو بکھرنے لگے، اور آخرکار صفی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا. یہ شکست صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، یہ صفیوں کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی جھٹکا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کے بعد شاہ اسماعیل بدل گیا. وہ جو پہلے خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، اب اس کے لب سل گئے. وہ بالکل خاموش ہو گیا، اس کی خود اعتمادی ٹوٹ گئی، اور وہ کئی سالوں تک کسی بڑی فوجی مہم میں حصہ نہ لے سکا. حضور، یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے. چالدران کی جنگ میں صفیوں کو شکست ضرور ہوئی، لیکن اس نے صفی سلطنت کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس نے صفیوں کو یہ احساس دلایا کہ عثمانی فوج تکنیکی طور پر برتر ہے اور انہیں اپنی حکمت عملی بدلنی ہوگی. یہ شکست ایک اختتام نہیں تھی، بلکہ ایک نئی سمت کے انتخاب کی شروعات تھی. اس شکست سے سبق سیکھتے ہوئے صفی ریاست نے اپنی فوج کو منظم کرنا شروع کیا، توپ خانے کو اہمیت دینا شروع کی، اور اپنے ریاستی ڈھانچے کو بہت مضبوط کیا. یعنی اب ایران سمجھ چکا تھا کہ وہ صرف قبائلی جنگجوؤں پر انحصار نہیں کر سکتا. اب اسے ایک جدید ریاست بننا ہے جس کے پاس جدید اور بھرپور فوج ہوتی ہے. اس جنگ کے نتیجے میں صفیوں کو ایک اور احساس بھی ہوا کہ انہیں ایران کی شیعہ شناخت مزید مضبوط کرنی ہے. کیونکہ عثمانی سنی طاقت تھے، صفیوں کو ان کے مقابلے میں خود کو الگ ثابت کرنا تھا. لہٰذا مذہب کا ایران میں صرف عقیدہ نہیں بلکہ قومی شناخت بننا لازم تھا. اور اس منزل کو پانے میں عاشورہ نے اہم کردار ادا کیا. عاشورہ کو ایران میں مظلومیت کی علامت اور اجتماعی یادداشت کا حصہ بنا کر ریاستی شناخت میں شامل کیا گیا. اب یہ صرف مذہبی رسم نہ رہی بلکہ ایک قومی جذباتی طاقت بن گئی. اب اصل تبدیلی شروع ہونے والی تھی. در حقیقت چالدران کی جنگ نے ایک چیز واضح کر دی کہ ایران کو صرف عسکری بہتری کی نہیں بلکہ سماجی تبدیلی کی بھی ضرورت ہے، جس کے لیے مذہبی شناخت کو گہرائی تک لے جانا ضروری تھا تاکہ ریاست کو ایک مضبوط نظریاتی بنیاد مل سکے، ایک ایسی شناخت جو سنی عثمانیوں سے مختلف ہو. اس کے لیے 2 pronged اسٹریٹجی اختیار کی گئی، یعنی منصوبہ بندی اور طاقت. اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ایران میں مدارس اور مذہبی ادارے ایک بڑی منصوبہ بندی کے تحت دوبارہ تشکیل دیے گئے. حضور، جنگ سالدران نے صفی سلطنت کو ایک سخت حقیقت سے آشنا کر دیا تھا. عثمانی فوج کی برتری نے یہ واضح کر دیا تھا کہ صرف جذبات، عقیدہ یا قبائلی وفاداری کسی بھی جدید ریاست کے لیے کافی نہیں ہے. اسی دوران 1517 میں عثمانی سلطان صرف عثمانی سلطان نہیں رہا تھا بلکہ سنی مسلمانوں کا خلیفہ بن چکا تھا. لہٰذا تبدیلی ناگزیر تھی، صرف عسکری حکمت عملی میں نہیں بلکہ معاشرے کے تانے بانے میں بھی. اور یہی وہ تبدیلی تھی جس نے آہستہ آہستہ پورے ایران کی مذہبی شناخت کو بدل کر رکھ دیا. شکست چالدران کے بعد صفی سلطنت کے سامنے ایک بنیادی سوال تھا. اگر ہم صرف فوجی دلیری سے جنگ نہیں جیت سکتے تو پھر ہم اپنی ریاست کو کیسے مضبوط بنائیں، اپنی شناخت کیسے بچائیں؟ کہ شکست خوردہ قوم جلدی بکھر سکتی ہے، اور سنی شناخت کی وجہ سے عثمانی خلیفہ کبھی بھی ایران پر دعویٰ کر سکتا ہے. ہم اپنی شناخت کھو دیں گے. تو وہ کیا عنصر ہے جو ہمیں ہر حال میں جوڑ کر بھی رکھے اور عثمانیوں سے الگ شناخت بھی دے؟ اس کا جواب صرف ایک تھا، ایک مضبوط، منظم اور ریاستی مذہبی نظام. اور یہاں وہ ادراک تھا جس کے بعد ایران میں ایک خاموش انقلاب شروع ہوا. ریاست اور مذہب کا انضمام ہونے لگا. صفی سلطنت نے اب فیصلہ کیا کہ ایران میں مذہب صرف ذاتی عقیدہ نہیں ہوگا بلکہ ریاستی ادارے کا حصہ ہوگا، اور پورا تعلیمی نظام اس کے مطابق بنایا جائے گا. یہی وہ وقت تھا جب سیاست اور مذہب ایک دوسرے میں گہرے طور پر جڑ گئے. اس سلسلے میں صفوی حکمرانوں نے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا. انہوں نے باہر سے شیعہ علماء کو ایران بلانا شروع کیا، خاص طور پر ان علاقوں سے جہاں شیعہ علمی روایات پہلے سے موجود تھیں.
ایسے علاقے تھے جیسے عراق اور لبنان. عراقی اور لبنانی علماء معمولی مذہبی لوگ نہیں تھے، وہ فقہ کے ماہر تھے، قانون کے استاد تھے اور منظم دینی نظام کے حامل تھے. ان علماء نے ایران میں آ کر مدارس قائم کیے، شیعہ فقہ کو باقاعدہ شکل دی اور نئے مذہبی نصاب کو ترتیب دیا. اب ایران میں ایک نیا تعلیمی ڈھانچہ بن رہا تھا، جس کے نتیجے میں پرانا سنی تعلیمی اثر کم ہو رہا تھا اور نیا شیعہ مذہبی نظام مضبوط ہو رہا تھا. حضور، تاریخ میں بڑی تبدیلیاں عموماً دو طریقوں سے ہوتی ہیں. پہلی کہ اچانک انقلاب آ جائے، اور دوسرا سست سماجی تبدیلی. ایران نے دوسرا طریقہ اپنایا، کیونکہ ایرانی جانتے تھے کہ لوگ راتوں رات نہیں بدلتے، عقائد نسلوں میں تبدیل ہوتے ہیں، اور اس تبدیلی کی خاطر تعلیم سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. لیکن سنی سے شیعہ ہو جانا اتنی بڑی تبدیلی آسان نہیں تھی. یہ ایک پیچیدہ اور تکلیف دہ سماجی تبدیلی تھی. کئی سنی علماء نے اس کے خلاف زبردست مزاحمت کی، آواز اٹھائی. کئی علاقوں میں کشیدگی پیدا ہوئی، لیکن ریاست کا ارادہ اٹل تھا کہ اختلاف کی صورت میں جبر سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. سنی علماء کی مزاحمتی آواز کو جبراً خاموش کرا دیا گیا. ایسی صورتحال میں دیگر سنی علماء یا تو خود خاموش ہو گئے یا ایران سے ہجرت کر گئے. ریاست بضد ہو جائے تو عام انسان اس کے آگے کھڑا نہیں رہ سکتا، اور یوں پورے ایران میں پرانے سنی مذہبی نظام کی جگہ نیا شیعہ مذہبی نظام رائج کیا گیا. اسی علمی طاقت نے ایران میں بالآخر سنی اکثریت کو شیعہ اکثریت میں تبدیل کر دیا. یہ تبدیلی ایک دن، ایک سال یا حتیٰ کہ ایک دہائی میں مکمل نہیں ہوئی. یہ ایک طویل عمل تھا، جس کے پہلے مرحلے میں ریاستی قوت کے بل بوتے پر سنی اداروں کی جگہ شیعہ ادارے قائم کیے گئے، جہاں نئی نسل کو شیعہ فقہ پڑھائی گئی. ایران کے ہر بڑے شہر میں شیعہ علماء تعلیم دینے لگے، اور یوں آہستہ آہستہ شیعہ مذہبی شناخت عام ہونے لگی. اس عمل کو مکمل ہونے میں تقریباً 150 سے 200 سال لگے. یہ ایک ایسا ریاستی منصوبہ تھا جو نسلوں تک جاری رہا. اب شیعہ اسلام ایران میں صرف ایک مذہب نہیں رہا تھا، یہ ریاستی شناخت، سیاسی وفاداری اور قومی وحدت کا ذریعہ بن گیا تھا. یعنی اب اگر کوئی ایران سے تعلق رکھتا تھا تو اس کی مذہبی شناخت بہر صورت ریاستی شناخت سے جڑی ہوئی تھی. اس مذہبی ہم آہنگی سے صفیوں نے کئی بڑے مقاصد حاصل کیے. مختلف قبائل کو ایک نظریے میں باندھ کر قومی اتحاد پیدا کیا. وقت کے ساتھ ساتھ ایران میں ایک نئی اجتماعی شناخت بننے لگی. زبان فارسی، ثقافت ایرانی اور مذہب شیعہ اسلام، یہ تینوں عناصر ملا کر ایک نئی تہذیب تشکیل دی گئی. یاد رہے کہ اس تشکیل نو میں عاشورہ کا کردار مرکزی ثابت ہوا. اس نئی ایرانی ریاست میں یہ صرف ایک مذہبی دن نہ رہا، یہ اجتماعی جذبات کا اظہار، مظلومیت کی علامت اور سیاسی شناخت کا حصہ بن گیا. یہی وہ ثقافتی عنصر تھا جس نے شیعہ شناخت کو ایران میں بے حد مضبوط اور گہرا کر دیا. اب اگر ہم خلاصہ کریں تو صفی کامیابیوں کی بڑی وجوہات کچھ یوں تھیں کہ مضبوط ریاستی ڈھانچہ، سنی مذہبی نظام کا انہدام اور شیعہ منظم مذہبی نظام کا قیام ایک دوسرے کو تبدیل کیا. تیسرا، علماء کا نیٹ ورک. چوتھا، فوجی وفاداری، قزلباش قبیلے کی جانثاری. پانچواں، عثمانیوں سے الگ لسانی، معاشرتی اور مذہبی شناخت کا فیصلہ. حضور، اب تک ہم نے ایران کی اس بڑی تبدیلی کی بنیادیں دیکھ لی ہیں. صفوی سلطنت کا قیام، شاہ اسماعیل کا عروج، جنگ چالدران، اور پھر وہ منصوبہ جس نے پورے ایران کی مذہبی شناخت کو بدل کر رکھ دیا. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. سنی سے شیعہ بنتے ایران کا اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا، کیونکہ جب ایک ریاست اپنی شناخت بدلتی ہے تو صرف اندرونی معاشرہ نہیں بدلتا، بلکہ اس کے پڑوسیوں کا مزاج بھی بدل جاتا ہے. اور صفوی ایران کے پڑوس میں موجود تھی ایک سلطنت جو اس وقت پوری دنیا کی سپر پاور تھی، جو صدیوں سے طاقت، نظم اور وسعت کا استعارہ تھی، جو اب صرف عثمانی سلطنت نہیں تھی، جس کا سلطان اب صرف عثمانی سلطنت کا سلطان نہیں تھا بلکہ سنی مسلمانوں کا خلیفہ بھی تھا. سو حضور، جنگ چالدران کے بعد عثمانیوں اور صفویوں کا ٹکراؤ ختم نہ ہوا، بلکہ اس نے ایک نئی شکل اختیار کر لی. سرحدوں پر جھڑپیں، بڑے بڑے محاصرے اور وقفے وقفے سے مکمل جنگیں ہونے لگیں. یہ ایک ایسی صورتحال تھی
جیسے دو طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے مستقل سینہ تانے کھڑی ہوں اور کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو۔ یہ ٹاکرا کوئی وقتی جھگڑا نہیں تھا، یہ ایک اسٹریٹجک کلیش تھا جو تقریباً 2 صدیوں تک جاری رہا۔ حضور، یہاں ایک بڑی غلط فہمی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صفی عثمانی جنگیں صرف مذہبی اختلافات کی وجہ سے نہیں تھیں، ان کے پیچھے 3 بڑی وجوہات تھیں۔ سرحدی تنازعات، دونوں سلطنتیں مشرقی اناطولیہ اور عراق کے علاقوں پر دعویٰ کرتی تھیں، اور دوسرا تھا سیاسی برتری، عثمانی خود کو خلافت کا حقیقی وارث سمجھتے تھے، اور تیسرا تھا نظریاتی فرق، شیعہ بمقابلہ سنی شناخت۔ اس نے اس دشمنی کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ پھر صفیوں اور عثمانیوں کی اس دشمنی میں ایک خطہ ہمیشہ مرکزی حیثیت رکھتا تھا، عراق، کیونکہ بغداد ایک تاریخی شہر تھا، مذہبی لحاظ سے اہم تھا اور دونوں سلطنتوں کے درمیان واقع تھا۔ کبھی یہ صفیوں کے قبضے میں آتا، کبھی عثمانیوں کے پاس چلا جاتا، اور ہر بار اس کا مطلب ہوتا کہ طاقت کا توازن بدل گیا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس زمانے میں موجودہ دور کی طرح مستحکم سرحدیں نہیں تھیں، علاقے بار بار فتح ہوتے رہتے تھے اور مقامی قبائل بھی وفاداریاں بدلتے رہتے تھے۔ یعنی یہ ایک فلوئڈ جیو پولیٹکس کا زمانہ تھا، جہاں جس کی لاٹھی مضبوط ہوتی بھینس کو وہی ہانک کر لے جاتا۔ بہرحال ان مسلسل جنگوں کے دوران اور انہی کے باعث صفی سلطنت نے اپنی اندرونی ساخت کو بہتر بنانا شروع کیا، اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کی اور ان کو درست کرنا شروع کیا، بہتر بنانا شروع کیا۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ فوج کو منظم کیا گیا تھا، انتظامی نظام مضبوط ہوا تھا اور مذہبی ادارے مزید مستحکم ہوئے تھے۔ اب ایران صرف ایک سلطنت نہیں تھا بلکہ ایک نظریاتی ریاست بن چکا تھا، یعنی امت کے ایک خلیفہ کا نظریہ رکھنے والے عثمانی سلطنت کے مقابل اب اہل بیت کی اطاعت کا نظریہ رکھتی ایرانی ریاست کھڑی تھی، جو ان کی خلافت کے دعوے کو چیلنج کر رہی تھی۔ اب ایران میں لوگ خود کو صرف ایرانی نہیں کہتے تھے بلکہ ایک مخصوص مذہبی اور سیاسی شناخت کے ساتھ جوڑتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ صفی سلطنت نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ اگرچہ عثمانی طاقت بہت بڑی تھی لیکن صفی بھی ایک مستقل طاقت بن گئے تھے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں مشرق وسطیٰ میں 2 طاقتوں کا نظام قائم ہوا۔ اب خطہ کچھ یوں تقسیم ہو گیا: عثمانی مغربی اسلامی دنیا کی طاقتور حکمران، صفی مشرقی اسلامی دنیا کی مضبوط شیعہ ریاست۔ یہ تقسیم آنے والی صدیوں تک برقرار رہی۔ حضور، صفی دور نے صرف ایک سلطنت نہیں بنائی بلکہ ایک پورا نظریاتی خطہ تشکیل دیا، اور اس کا اثر آج بھی موجود ہے۔ ایران کی مذہبی شناخت، مشرق وسطیٰ کی سیاست اور شیعہ اسلام کا مرکز۔ چلیے اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ ایران آخر مکمل طور پر شیعہ دنیا کا مرکز کیسے بنا، اور صفی دور کے بعد بھی یہ شناخت کیسے مزید مضبوط ہوتی گئی، اور جدید ایران کی بنیادیں کیسے پڑیں۔ اب ہم اس کہانی کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں صرف جنگ نہیں ہوتی بلکہ ایک پوری تہذیب اپنی شکل مکمل کر لیتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ایران صرف ایک ریاست نہیں رہتا بلکہ آہستہ آہستہ شیعہ اسلام کا علمی، سیاسی اور روحانی مرکز بن جاتا ہے۔ صفی سلطنت ابتدائی جھٹکوں کے بعد ایک نسبتاً مستحکم سلطنت بن چکی تھی۔ اگرچہ عثمانی دباؤ برقرار تھا، سرحدی جنگیں جاری تھیں اور اندرونی اصلاحات چل رہی تھیں، مگر ایک چیز واضح ہو چکی تھی کہ ایران اب واپس پرانی سنی شناخت کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ تبدیلی مستقل ہو چکی تھی۔ اب صفی ریاست نے ایک مکمل مذہبی ڈھانچہ قائم کیا، سرکاری علماء، منظم مدارس، ریاستی فقہی نظام اور مذہبی عدالتیں۔ یہ صرف عبادت کا نظام نہیں تھا، یہ ایک مکمل اسٹیٹ آئیڈیالوجی تھی۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے جس کو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صفی ایران میں علم اور سیاست الگ نہیں تھے، مذہب اور ریاست ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شیعہ اسلام صرف ایک عقیدہ نہیں رہا بلکہ ایک مکمل ریاستی شناخت بن گیا۔ لیکن تاریخ کبھی ایک جگہ نہیں رکتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ صفی سلطنت کمزور ہونے لگی، جس کی وجوہات تھیں اندرونی کمزوری، سیاسی بد انتظامی اور مسلسل جنگوں کا دباؤ۔ بالآخر صفی سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ یہاں ایک انتہائی اہم حقیقت سامنے آتی ہے۔ صفی سلطنت ختم ہو گئی لیکن ایران کی شیعہ شناخت ختم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اب شیعہ علماء کثرت سے موجود تھے، شیعہ مدارس پورے ایران میں قائم ہو چکے تھے اور معاشرہ تبدیل ہو چکا تھا۔ شیعہ شناخت اب صرف حکمرانوں کا فیصلہ نہیں رہی تھی، یہ عوام کی پہچان بن چکی تھی۔ یعنی تبدیلی صرف ریاستی نہیں رہی تھی بلکہ معاشرتی بن چکی تھی۔
اور جب کوئی تبدیلی معاشرے کی بنیادوں تک پہنچ جائے تو وہ حکومت کے جانے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ حضور، صفوی دور کے بعد بھی ایران شیعہ ہی رہا اور آہستہ آہستہ اپنی شناخت میں مزید مضبوط ہوتا گیا۔ یہ وہ دور تھا جہاں ایران میں شیعہ عقیدے کو راسخ کرنے کا سیاسی منصوبہ ایک تہذیبی حقیقت بن چکا تھا۔ اب ایران آہستہ آہستہ ایک نئی حیثیت اختیار کرنے لگا، شیعہ تعلیم کا مرکز، شیعہ علماء کا مرکز اور شیعہ ثقافت کا مرکز۔ یہ وہ بنیادی تھیں جن پر بعد میں جدید ایران کھڑا ہوا۔ اور اب پوڈ کاسٹ کا وہ آخری حصہ ہے جہاں ہم اس پوری تاریخ کو ایک نقطے میں سمیٹنے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک سنی اکثریت والا خطہ آہستہ آہستہ مکمل طور پر ایک شیعہ ریاست میں تبدیل ہو گیا۔ ہم نے جنگیں دیکھیں، سلطنتیں دیکھیں، نوجوان فاتح دیکھا، علماء کی مزاحمت، قربانی اور ہجرت دیکھی، اور ایک پوری تہذیب کی تشکیل دیکھی۔ پھر تاریخ نے ایک اور بڑا موڑ لیا۔ 20ویں صدی میں ایران جدید ریاستی ڈھانچے میں داخل ہوا، سیاسی انقلابات سے گزرا اور عالمی طاقتوں کی سیاست کا حصہ بن گیا۔ لیکن اس ایک چیز پھر بھی برقرار رہی، شیعہ شناخت۔ وہ اب بھی ریاست کی بنیاد تھی۔ پھر آیا ایک تاریخی لمحہ، 1979 کا ایرانی انقلاب۔ یہ انقلاب صرف حکومت کی تبدیلی نہیں تھا، یہ تھا سیاسی نظام کی تبدیلی، نظریاتی ریاست کا قیام اور مذہب کا دوبارہ مرکز میں آ جانا۔ اس انقلاب نے صفوی دور کی تاریخی بنیاد کو ایک نئی شکل دے دی۔ اگر آپ غور کریں تو صفویوں نے شیعہ شناخت قائم کی، بعد کے ادوار نے اسے محفوظ رکھا اور جدید انقلاب نے اسے سیاسی نظام میں مکمل طور پر شامل کر دیا۔ یعنی یہ ایک مسلسل تاریخی سلسلہ تھا۔ ایران کی تاریخ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سکھاتی ہے۔ مذہبی شناخت صرف عقیدے سے نہیں بنتی، بلکہ ریاست، سیاست، جنگ، جبر اور تعلیم سب مل کر اسے تشکیل دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس باب میں صفوی دور ہی ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ حضور، تاریخ میں بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں جو صدیوں تک اثر رکھتے ہیں۔ صفوی انقلاب انہی میں سے ایک تھا، کیونکہ اس نے ایک ریاست کو بدل دیا، ایک معاشرے کو نئی شناخت دی اور مشرق وسطیٰ کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ اگر آپ آج ایران کو دیکھیں تو وہ صرف ایک ملک نہیں، بلکہ وہ ایک ایسی تاریخ کا نتیجہ ہے جس میں خانقاہیں تھیں، کتابیں تھیں، تلواریں تھیں، جس میں علماء تھے، جنگجو تھے اور بادشاہ تھے، اور ان سب نے مل کر ایک نئی تہذیب پیدا کی۔ بے شک کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکمران کا ایک فیصلہ صرف ایک ملک کی تقدیر نہیں بدلتا، بلکہ صدیوں تک انسانوں کی شناخت بھی بدل دیتا ہے۔ ایران کی کہانی اس حقیقت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ لیکن 1513 1415 کے قریب جب صفوی اور عثمانی آپس میں سفارات تھے، ایک دوسرے کے خلاف جنگوں میں مصروف تھے، پرتگال کا ایک جرنیل افونسو دی البکرکی حج کے موقع پر مکہ پر حملہ کر کے نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو مسمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو قبضے میں لینے کا مکروہ منصوبہ بنا رہا تھا۔ اگر آپ پرتگالیوں کے اس مکروہ منصوبے کی تفصیل سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلا سلسلہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مجھے انتظار رہے گا آپ کے کامنٹس کا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سفر ایران کا پسند آیا ہوگا، صفویوں سے آج کی حکومت تک کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔